عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, عمران خان نے فائنل کال دی ہے 24 نومبر اسلام آباد مارچ کے لیے, اور سب کو کہا ہے کہ وہاں پہنچیں. اب سچویشن عمران خان کی دراصل یہ ہے کہ اس کی کوئی بات تو باہر آ نہیں رہی ڈائریکٹلی, کہ جیسے کہ وہ کوئی وائس میسیج یا کوئی ویڈیو میسیج, اس سے جو بھی ایک تو ملنے کی بھی اجازت سب کو نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی وکیل چلا جاتا ہے, کبھی بیوی تو جیل میں تھی لیکن بہنیں جاتی تھیں, پھر بہنیں بھی جیل میں گئیں. آل ان آل عمران خان کی ڈائریکٹ کوئی اوتھینٹک چیز تو سامنے آ نہیں رہی. میسیج لے کے آ رہے ہیں اندر سے جو, وہ سب الگ الگ میسیج لے کے آ رہے ہیں. اب اس وقت دیکھا جائے نا تو عمران خان کی جو لیگیسی ہے, جو عمران خان کی جو پارٹی ہے, اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش اس کی بیوی بھی کر رہی ہے اور اس کی بہنیں بھی کر رہی ہیں. میں اس سے پہلے ذرا ملاؤں کے حوالے سے, جو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ملاؤں کو لتاڑا جا رہا ہے, جیسے وی پی این کے حوالے سے کہ وی پی این حرام ہے اور یہ اور وہ ہے, تو ملاز ہیو آلویز بین ان دی پاکٹ آف پاکستان آرمی. 1958 میں جب مارشل لا لے کے آیا ایوب خان, پہلا مارشل لا, اس کے بعد سے ملا پاکستان کی آرمی کے ایجنٹ ہیں, یا کہہ لیں کہ اسپوکس پرسن ہیں, جو کہ آرمی جو میسیج عام آدمیوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتی ہے وہ ملا کے ذریعے جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں, 5 وقت کی نماز میں لوگ جاتے ہیں, وہاں ملا ایک زہر ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور آرمی کی طرف سے جو ٹیچنگ دینی چاہتے ہیں وہ ڈالتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن تو سب نماز پڑھنے جاتے ہیں پاکستان میں, 80 to 90% آدمی نماز پڑھنے جاتے ہیں. ان کو جو میسیج جاتا ہے ان کے ذہنوں میں وہ ملاؤں کے ذریعے جاتا ہے. تو ملا سمجھ لیں کہ ہائپر سونک میزائل ہیں پاکستان آرمی کے. اب ایک ہیں مفتی تقی عثمانی, بھارت سے ہجرت کر کے ان کے خاندان آئے تھے خالی ہاتھ, کوئی وہاں سے دولت یا ان کا وہاں سے دولت کا کلیم بھی لے کے نہیں آئے تھے. آج یہ ارب پتی ہیں, کوئی نوکری نہیں کی, کوئی بزنس نہیں کیا. ہاں بزنس کیا, یعنی مذہب کا بزنس کیا. سب سے بڑا دھندا ہی دھرم بیچنے کا ہے. جس نے دھرم بیچا اس سے زیادہ کسی نے نہیں کمایا. مفتی تقی عثمانی نے کل ایک بات کی ہے جس سے میرے اندر جو ملاؤں کے لیے نفرت تھی وہ اور بڑھ گئی. مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ گورنر سندھ کامران ٹسوڑی ہیں نا, وہ راتوں کو باہر نکلتے ہیں کراچی شہر میں اور لوگوں کے حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کام حضرت عمر کرتے تھے. حضرت عمر سیکنڈ خلیفہ تھے ابو بکر کے بعد. پروفٹ کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر ابو بکر بنے, اور پھر ابو بکر کے بعد حضرت عمر بنے. حضرت عمر کے زمانے میں ہی پہلی بار یروشلم پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ہی اسلام بہت زیادہ آگے بڑھا ہے, کیونکہ پروفٹ کے زمانے تک تو پورا عرب بھی نہیں, مطلب پورا سعودیہ بھی نہیں ہوا تھا, اور پروفٹ کے بعد ابو بکر صدیق کو وہ بغاوتیں کرش کرنے میں ٹائم لگ گیا, جو کہ مختلف علاقوں سے کہ ہم نبی ہیں, اب محمد چلا گیا, اب میں نبی ہوں. کچھ لوگ مسلمان مرتد ہو گئے, یعنی چھوڑ دیا اسلام, تو اسی میں لگے رہے. لیکن میجر جو فارس یعنی ایران, اور میجر جو وکٹریز ملی ہیں اسلامک لشکروں کو, وہ عمر کے زمانے میں ملی ہیں. اور عمر کے بارے میں ظاہر اسلام از آل میتھس, کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا دھرم میتھس ہوتی ہیں, لیکن میتھس ہندوؤں کے دھرم کی نہیں, ان کی اوتھینٹک ایویڈنسز موجود ہیں ان کی ایک ایک چیز کی. عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ راتوں کو نکلتے تھے گلیوں میں مکہ کی اور مدینہ کی, اور گھومتے تھے, اور جس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کا مسئلہ حل کرتے تھے, اور بڑے ایماندار تھے, اور وغیرہ وغیرہ. کامران ٹسوڑی کو
मुफ्ती तकी उस्मानी उम्र के बराबर लेके आ गए हैं। अगर वाकई ब्लेसफेमी का कोई हिसाब किताब होता ना मुसलमानों में, तो इस वक्त मुफ्ती तकी उस्मानी का घर भी आग लग चुकी होती, क्योंकि कामरान टिसोड़ी एक स्मगलर, एक चोर डाकू, क्योंकि मैं तो पर्सनली जानता हूँ ना, एमक्यूएम का है वो, साला 24 साल निकाले हैं मैंने एमक्यूएम में, मैं तो पर्सनली जानता हूँ इन लोगों को। इसकी एंट्री बैन थी एमक्यूएम में, अल्ताफ भाई ने इसकी एंट्री बैन रखी थी, और जब आर्मी ने अल्ताफ भाई को एमक्यूएम से फारिग कराया और एमक्यूएम पे पूरा कब्जा किया, तो पहला आदमी जो एमक्यूएम में लाया गया वो कामरान टिसोड़ी था, और इसको गवर्नर बनाने की तब से कोशिश थी। देखें, पीपल्स पार्टी सिंध पे रूल कर रही है, उसके बावजूद गवर्नर सिंध टिसोड़ी को लगाया गया। एक स्मगलर है, हरामखोरी करता है, और तो मुल्लाओं का पाकिस्तान में यही हाल है। अजीज दोस्तों, 24 नवंबर की कॉल इमरान खान ने दी है, और बड़ी मतलब पूरे इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए हैं। और अब जैसे आज मैं एक टीवी के प्रोग्राम में था, इंडिया टीवी पे, यशवंत जी के साथ, राणा यशवंत जी के साथ, तो आरजू काज़मी भी थी उधर हमारे साथ। तो आरजू काज़मी बता रही थी कि इस्लामाबाद पूरा पैक कर दिया गया है, चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए हैं, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो मोबाइल नहीं चलता, इंटरनेट उनका मतलब वो प्रोग्राम शुरू होने के 20 मिनट बाद ज्वाइन किया उन्होंने, तो उन्होंने यही बताया कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा और बहुत स्लो चल रहा है, और वो एक जुमला बोलती थी तो बीच में 3-4 बार लाइन अटकती थी, और मेरा ख्याल है 3-4 मिनट के बाद ही उनकी लाइन कट गई। तो इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, और पूरा इस्लामाबाद पैक कर लिया है। ये नोटिस इशू किया है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस कि पेशावर टू इस्लामाबाद रोड काम की वजह से बंद है, लाहौर इस्लामाबाद रोड काम की वजह से बंद है, लाहौर अब्दुल हकीम 5 काम की वजह से बंद है, पिंडी भट्टियां मुल्तान बंद है, सियालकोट लाहौर बंद है, DIG खान हकला ये सब बंद हैं। काम हो रहा है, लेकिन काम तो नहीं हो रहा, हमें पता है। और पाकिस्तान में अब जाहिर है बिजनेस तो होता नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा सच रही नहीं है, तो कंटेनर फारिग पड़े होते हैं, तो कंटेनरों का यही काम रह गया है अब कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ये जुल्फी बुखारी लंदन भाग गया था, जो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना तो लंदन से आ गया माल बनाने के लिए, मिनिस्टर बना। इमरान खान के हर दौरे में साथ होता था, चाहे वो मक्का जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, हर जगह इमरान खान के साथ होता था। खूब माल बनाया इसने, और जैसे ही इमरान खान 9 में हुआ और इमरान खान गिरफ्तार हुआ, ठक चल भाई असी तो जा रहे हैं। जुल्फी बुखारी भाग गए लंदन, उन्होंने अपनी पुरानी पिक्चर लगाई है जब ये इमरान खान के साथ अमेरिका गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने की, और खूब मक्खन पालिश हो रही है, लॉबिंग हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह इमरान खान को बाहर निकाले। PTI की डिमांड भी ये है कि इमरान खान को जब तक छोड़ोगे नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं होना, 2-3 दिन हल्ला गुल्ला होगा, कुछ भी नहीं होना। याद है ना, पिछला धरना भी दिया था इन्होंने जब अली अमीन गंडापुर वहाँ से लश्कर लेके आ रहा था, और ये था और वो था, वो आया, गायब हुआ, पेशावर से वापस पार्लियामेंट के अंदर निकला। 2 दिन तक उसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ हमारा चीफ मिनिस्टर, कहाँ गायब हो गया। वो पार्लियामेंट के अंदर अचानक जाके तकरीर करनी शुरू कर दी। ये सब ड्रामे हैं, पार्टी पे कब्जे की ज़ाहिर कोशिश हो रही है। इमरान खान की बहनें बुशरा को गालियां दे रही हैं, बुशरा इमरान खान की बहन को गलत कह रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं ये, और यही आर्मी करती आई है सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। ये नवाज शरीफ आज बादशाह बना हुआ है, तो नवाज शरीफ की पार्टी के कितने लोग तोड़े गए। ये काफ लीग, मतलब इमरान खान की पार्टी में आधे लोग तो नून लीग के हैं, बाकी आधे लोग पीपल्स पार्टी के हैं। तो आर्मी हर पॉलिटिकल पार्टी जब चाहती है उसमें तोड़फोड़ शुरू करती है। अब इमरान खान के वैसे तो ज़्यादातर लोग चले गए हैं। सबसे बड़ा मसला जो बुशरा बीबी ने अभी जो वीडियो निकाली है 8 मिनट की,
وہ پوری ویڈیو میں اینڈ پہ لگا رہا ہوں. اینڈ پہ میں اس لیے لگاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سننی ہے تو سنیں, نہیں سننی ہے تو نہیں سنیں. تو کیونکہ لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا انالیسس سننے کے لیے جوائن کرتے ہیں, کسی اور کی ویڈیو نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے, اس پہ اس وقت پاکستان میں ہنگامے مچے ہوئے ہیں. شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں. بشرا بی بی نے کہا کہ ہم جب مدینہ گئے تھے تو عمران خان ننگے پاؤں مدینہ گئے تھے, اور جب واپس آئے تو وہاں سے فون آیا سعودیہ سے باجوہ کو کہ یہ کس گند کو بھیج دیا ادھر, ہم شریعہ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ شریعہ والا بندہ لے کے آ گئے, تو ہمیں اس کو فارغ کرائیں. اور ظاہر ہے پاکستان کا کفیل ہے سعودی عرب, ایسی بات کر کے سعودیوں کو ناراض کیا جا رہا ہے. حالانکہ سعودیوں کی ڈیل صرف اور صرف آرمی سے ہوتی ہے, نہ عمران خان سے ہوتی ہے, نہ نواز شریف سے ہوتی ہے, نہ شہباز شریف سے, نہ زرداری سے, صرف آرمی سے. امریکہ کی بھی ڈیل ہوتی ہے, یورپ کی بھی ہوتی ہے, سعودیہ, دبئی وغیرہ سب کی آرمی سے. ان کو پتہ ہے کہ ایکچوئل پاکستان کا رولر کون ہے. تو باجوہ کو فون کیا اور باجوہ نے عمران خان کو فارغ کیا. کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ لو کا سائفر آیا تھا امریکہ سے اور امریکہ نے فارغ کرایا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اب اندر سے جیل سے عمران خان کے میسج آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں, میری تو بڑی عزت کی تھی سعودی عرب نے اور میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اب کس کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بشرا اس وقت عمران خان کے ساتھ تھی, مدینہ گئی تھی, یہ ننگے پاؤں گئے تھے. اب یہ ننگے پاؤں کی بھی حقیقت آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ننگے پاؤں کیوں جاتے ہیں. تو اس کی کہانی یہ ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اور سعودی عرب میں رہتے تھے نا, تو میرے فادر کے جو اسٹیٹ بینک میں کام کرتے تھے سعودی عربین مانیٹری ایجنسی میں, تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر عمر چھاپرا اکونومسٹ تھے. وہ میمن کمیونٹی سے تھے, کراچی سے ہی تھے. بعد میں ان کو سعودی عرب میں نیشنلٹی ملی تھی. سعودی عرب میں اس زمانے میں نیشنلٹی ملنا ناممکن ہوتا تھا, لیکن وہ اتنے بڑے اکونومسٹ تھے اور انہوں نے اپنے گھر کا رہن سہن سارا کچھ, وہ آفس بھی صرف عربی ڈریس میں جاتے تھے, پبلک میں بھی عربی ڈریس میں, ہر جگہ عربی, گھر میں بھی عربی بولتے تھے بچوں کے ساتھ, اور یہ پورا انہوں نے وہ کیا تھا اور بہت بڑے اکونومسٹ تھے. تو وہ مدینہ ایک بار ہم گئے نا پلین میں, تو پلین میں سے جب ہم اترے تو دیکھا کہ عمر چھاپرا بھی مدینہ آئے تھے. تو وہ پلین سے نکلے تو ننگے پاؤں تھے. تو میں نے اپنے فادر سے پوچھا, میں کہ ننگے پاؤں کیوں؟ تو بولے بیٹا یہ مدینہ میں پروفٹ محمد رہتے تھے نا, تو سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں پروفٹ محمد نے کہاں نماز پڑھی ہو, کہاں سجدہ کیا ہو, تو ہم جوتے پہن کے کیوں جائیں. یہ تھیوری ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ جوتے تو پاؤں بھی کاٹ دیں پھر, کیونکہ پاؤں بھی تو آپ اس جگہ پہ مار رہے ہو نا جہاں پہ پروفٹ نے نماز پڑھی ہے یا یہ وہ ہے. تو یہ سب بہرحال, تو عمران خان بھی وہ ڈرامہ کرنے گئے تھے. اور اب بشرا بی بی نے جو یہ کلیم دیا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں فارغ کرایا اور یہ اور وہ, تو اس کے پیچھے بھی کہانی یہ ہے کہ وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامسٹوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ٹوٹلی ریڈیکلائز سوسائٹی ہے. تو اس ریڈیکلائز سوسائٹی کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ 24 نومبر کو یہ لوگ باہر نکلیں اور آئیں. پاکستان کی سرکار نے سارے سول سرونٹس کو اور پولیس والوں کو کے پی کے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ اس پروٹیسٹ میں نہیں آؤ گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں کے پی پولیس ظاہر علی امین گنڈاپور کے انڈر میں ہے, وہ چیف منسٹر ہے. اس بار بھی یہ سول سرونٹس بھی آئیں گے یا پولیس بھی آئیں گے واٹ ایور, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ صرف شور شرابہ ہے, کچھ خاص نہیں ہونے والا. عزیز دوستوں, کوئی بھی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی, تھوڑا 2-3 دن ہلا گلا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. کچھ اور لوگ گرفتار ہوں گے, کچھ اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا, کے پی پہ آرمی چڑھائی کر دے گی, علی امین گنڈاپور کو بھی پکڑ لیں گے, بشرا کو بھی پکڑ لیں گے, سب کو پکڑ کے بند کر دیں گے. کیا کر لو گے تم بھائی؟ مائٹ از رائٹ. اس وقت پاکستان آرمی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے, آپ ان سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لیٹس سی عزیز دوستوں کل کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.
خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالادستی کے لیے آج جیل میں ہوں، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں اور پاکستان کی ہر جگہ سے ہر تنظیم وکیل خود لیڈ کریں اپنے وکیلوں کی یونیفارم میں، اور 24 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچیں۔ خان نے اس طرح تو بہت سے ہمیں لائے عمل بھی بھیجا ہے، بہت سے پیغامات بھی بھیجے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات ہے جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے آئی ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی 24 نومبر کی ڈیٹ چینج کر دی جائے اور خان کے سے ہم مذاکرات کر لیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیٹ صرف ایک ہی شرط پہ چینج ہو سکتی ہے کہ خان باہر آئیں اور خود اپنی زبان سے عوام کو اگلا لائے عمل دیں۔ اس کے علاوہ کسی قیمت پہ 24 جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر کوئی غلط میسج آئے آپ کو عوام کی طرف سے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ خان نے یہ خاص پیغام بھیجا ہے کہ 24 نومبر کبھی بھی کینسل نہیں کی جائے گی جب تک کہ خان خود آ کے عوام سے خطاب نہیں کریں۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس پہ نکلیں، عوام کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ عوام ساری بچہ بچہ پاکستان میں اس چیز کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ میری آج اداروں اور پولیس سے ایک التجا ہے کہ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں جو پرامن احتجاج کرنے آتے ہیں، آپ ان پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا قانونی حق ہے، اور قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور گرفتاریاں بھی آپ ناجائز کرتے ہیں۔ قانون کا خیال تو آپ نہیں کرتے، اور الٹا پرچے بھی ہمارے پہ کاٹے جاتے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ آج قانون کی وجہ، قانون کے کہ انصاف ملے، اس ملک کو انصاف ملے، اس کی وجہ سے خان جیل میں ہے۔ تو کیا وکیلوں اور ججز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنیں؟ یا کیا صرف پاکستان ایک خان کا ہی ہے؟ کیا ساری قربانیاں خان نے ہی دینی ہیں؟ آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے، آپ لوگ اس میں نہیں رہتے، آپ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے، یہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا خان اکیلا ہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ 72 ایئرس کے خان ہو چکے ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھیں، وہ ٹی وی دیکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ آج وہ کال کوٹری میں ایک چھوٹی سی جیل میں، جس میں 4 پائی ہو اور اگر ایک کرسی رکھو تو گھٹنے آپ کی 4 پائی کو لگتے ہیں، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ خان کو رکھا گیا ہے، اور 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ انصاف آئے ملک میں۔ تو کیا ججز اور وکیلوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک انسان جو انصاف کے لیے اندر بیٹھا ہے اور جو انصاف دینے کے دعویٰ دار ہیں ججز اور وکیل، اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکا جائے۔ کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرامن احتجاج سے روکیں۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس ظلم کو بند کر دیں۔ یہ بچے، یہ بہن بھائی آپ کے ہیں، یزید مت بنیں۔ اس نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنی انا کی وجہ سے اس نے یہ ظلم کیا، آپ یہ ظلم کرنا بند کر دیں۔ خدا را یہ ملک کو کہاں تک آپ ایسے کریں گے؟ کتنی لوگوں کی آپ بدوائیں لیں گے؟ دوسرا، ہم نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ دوسرا، اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے۔ شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے، یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے، جس میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ سب سے یہ کہنا تھا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بات اگر چھوٹی اور مختصر کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے
کہ پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول، اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی ملک میں انصاف رائج ہو جائے، خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں، اور یہ کیوں نکال رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے۔ اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اگر دوست دوستی کر رہا ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ صرف علیحدہ بات ہے کہ برے لوگوں کے لیے برے کام رکھ دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں۔ جہاد، آپ نے کہا الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں، اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی۔ اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں۔ بعد میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں، انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی آزادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے۔ خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی حکمران ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی موجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔